مسرت چیمہ صاحبہ، آپ NRO مانگ بھی رہے ہیں یا نہیں مانگ رہے؟ یہ جو 123 کیسز ہیں، یہ کل فواد چودھری صاحب تو ویسے کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، اور یہ واٹس ایپ گروپوں میں چلائی جانے والی مخصوص لوگوں کی طرف سے چلائی جانے والی خبریں ہیں۔ لیکن کیا اگر مذاکرات کی میز پر بیٹھتے ہیں تو یہ 123 یا 125 جتنے بھی کیسز ہیں، یہ ان کیسز کا خاتمہ بھی شرائط میں سے ایک شرط ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اسد صاحب۔ میں یہ سن رہی تھی صاحب کو، تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ بیسیکلی نا تھوڑا سا اس پارٹی کا آپ نفسیاتی پرابلم ہے، اور ان کا نہیں ہے، یہ ان کی لیڈرشپ سے شروع ہوتا ہے، وہ ٹرانسفارم ہو گیا ہوا ان لوگوں میں بھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ سے چلتے چلتے اب چونکہ انہوں نے زندگی میں NRO کے سوا کبھی کچھ کہیں آئی نہیں، NRO 1 NRO 2 اور ہر وقت NRO کی رٹ بھی لگاتے ہیں اور لیتے بھی ہیں۔ تو اب ماشاءاللہ سے اب جیسے یہ کرپشن چارجز کا ان کا خواب تھا کہ خان صاحب کے اوپر لگا پائیں گے، وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ توشہ خانہ اور نکلا اس میں سے کیا کہ گاڑیاں بھی خود چوری کی، اور مالو متا جس طرح سے اس ملک کا لوٹا جاتا رہا باقی خزانے کی طرح، توشہ خانہ کی اپنی ایک الگ داستان ہے جس کا یہ ریکارڈ سارے یہ بھائی صاحب بھی بتا نہیں پائیں گے کہ ان کی محترمہ کیا کیا کچھ وہاں پہ بغیر پرائز پے کیے ہوئے لے کے گئی ہیں۔ دوسری بات یہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ فواد چودھری صاحب نے واقعی جیلم کا نام روشن کیا ہوا ہے، اور انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے وہ کبھی بعد میں دوبارہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ اپنی واپس لی ہو۔ تیسری بات، مجھے یہ بتائیں کہ NRO کون مانگ رہا ہے ان سے، اور کس بات کا NRO؟ بھائی صاحب دلے شاہ کے قتل کے مقدمے میں یہ تو مجھے لگ رہا ہے ہسٹری ریپیٹ ہو رہی ہے۔ جب آپ کہا کرتے تھے یہ ہم سے NRO مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی کہتے تھے کہ جی کس نے مانگا؟ آپ سے نام بتائیں کس نے NRO مانگا۔ آج آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کون NRO مانگ رہا ہے؟ اصل مضحکہ خیز سچویشن ہے۔ NRO کس بات کا بھائی صاحب؟ میں خود بھی کورٹ میں گئی ہوئی ہوں، اعجاز چودھری صاحب دلے شاہ کے قتل کے کیس میں مدعی ہے۔ میں جو 26 گھنٹے کا آپریشن انہوں نے ہمیں دہشت گرد سمجھ کے کیا تھا، ہمارے اوپر بختر مند گاڑیاں لے کے آئے تھے، جو اس میں کلپریٹس ہیں اس غیر آئینی غیر قانونی قسم کی ایگزیکیوشن کے اندر ہم ان کو محاسبہ ہم نے کرنا ہے۔ ہمیں تو NRO چاہیے ہی نہیں، ہمیں کس بات کا؟ دیکھو انہوں نے 143 کیسز بنائے ہیں، اور اگر خان صاحب دہشت گرد ہوئے تو پھر تو ٹھیک ہے، ہم ان مقدمات کو فیس تو کر ہی رہے ہیں، اور اگر نہ ہوئے تو جنہوں نے یہ جھوٹے مقدمات بنائے ہیں وہ بھی اندر ہوں گے، اور جنہوں نے ہمارے اس ساری تو آپ اس صورتحال کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف انتخابات کی تاریخ کے لیے مذاکرات کرنے کو تیار ہیں؟ ایگزیکٹلی یہ بیانیہ پتہ ہے کہاں سے گھڑا جا رہا ہے؟ وہ جو بیانیہ فیکٹری ہے نا وہاں سے۔ او بھائی ہیلو، میرے اوپر پتہ نہیں کتنے دہشت گردی کے کیسز تھے 25 میں سے آج تک، تو کیا ہوا؟ کیا میں دہشت گرد؟ ٹھیک ہے، چلیے صحیح ہے، ان کیسز کی ایک سیکنڈ بالکل ٹھیک ہے۔ اب دو چیزیں کیا ہے؟ نتھنگ، یہ تو بس ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا کہ ڈسٹ بن میں پھینکے جائیں گے۔ صحیح ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کیسز تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، NRO ہم مانگ ہی نہیں رہے، یہ آپ کا موقف ہے۔ اب مجھے شعیب صاحب یہ بتائیے، مسرت چیمہ صاحبہ جو مذاکرات ہیں وہ دو نقطوں پر ہونے ہیں، ایک پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات، دوسرا یہ 14 مئی کے بعد ہوں گے، اور آپ چاہیں گے کہ 8 اکتوبر سے پہلے ہوں، یعنی کوئی درمیان کا کوئی راستہ نکلے گا۔ تو کیا PTI اس بات پر متفق ہے کہ جون کے لگ بھگ یا جولائی میں یا جولائی میں کسی جگہ پر جا کر، یا موسٹ پروبیبلی جولائی میں پورے ملک میں ایک ساتھ انتخابات ہو جائیں؟ اور اگر PTI اس بات پر متفق ہے تو یہ آئین میں جو 90 دن والا معاملہ ہے اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں پھر رسپونڈ کرنا چاہوں گی، افسوس فواد چودھری صاحب پہ بات نہ کیجیے گا خدا کے لیے، وہ نہیں میں کروں گی، ان کو آپ نے تختہ مشق بنا لیا سب نے۔ ایک سیکنڈ نا، میں نے نہیں بنایا نا، یہ اچھا نہیں لگتا کہ ایک بندہ جو موجود نہیں ان کے اوپر طے کی کر دیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ فواد چودھری ضلع کی حقیقت اس لیے ہے کہ انہوں نے 2 سیٹیں جیتی ہیں۔ یہ کیا ان کی اپنی ذاتی حیثیت میں سیاست میں ادھر کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ مجھے بتا دیں اپنا، ماشاءاللہ سے انہوں نے تو ان کا بچپن میں ڈسکس کر لیا، بعد میں دیجیے گا اپنی باری پہ، دوبارہ سنیں۔ پورے ضلع کے اندر لوگ ان کو لاکھوں کی تعداد میں ووٹ دے کے الیکٹ کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کوئی بھی سیاسی ورکر کی شان، یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان کے اوپر اعتماد ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ دوسری جہاں تک رہ گی بات، دیکھیں ہم نے کبھی بھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ NRO تو ہم نے مانگا ہی نہیں، NRO بنتا بھی نہیں ہے، الٹا ہمارے اوپر ظلم ہوا، ہم نے اس کا حساب لینا ہے۔ ان کو NRO مانگنا پڑے گا، بیکاز دیکھو 2 قتل ہوئے ہمارے ورکرز کے۔ یہاں کہہ کے میں آگے بڑھتی ہوں آپ کے جو، تو یعنی یہ الیکشن کے بعد بھی یہ لڑائی جھگڑا، یہ ایک دوسرے کو پکڑنا، گرفتار کرنا، سیاسی جماعتوں کے ساتھ مقدمہ بازی، گرفتاریاں، یہ کہانی چلتی رہے گی، آگے نہیں بڑھنا ہم نے۔ اصل اس کی وجہ ہے 2 باتیں ہیں، ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے اوپر ہرگز بلیو نہیں کرتے۔ ہم ایک دن میں 15 کیسز اس طرح کے جھوٹے نہیں بنائیں گے، ہم کسی کے گھر کا گیٹ نہیں توڑیں گے، لیکن جنہوں نے ہمارے اوپر یہ ظلم ڈھائے ہیں ان کو بہرحال یہ کنسیکوینسز آئین اور قانون کے مطابق بھگتنے پڑیں گے۔ کس کی ایما پہ ہوا، اگر یہ آفیسر خود کر رہے تھے تو یہ بھگتیں گے، اگر انہوں نے
رانا ثناء اللہ کی جو سٹیٹمنٹس ہے اور جس طرح سے ضلع شاہ کو قتل کیا گیا، آپ مجھے بتائیں کہ اس کیس کو تو ہم فالو کریں گے، وہ ہم کر بھی رہے ہیں۔ میں آئینی اور قانونی جنگ کی بات صحیح ہے۔ چلیں آپ ذرا میرے سوال پر آ جائیے۔ مسرت چیمہ صاحبہ، کیا تحریک انصاف اس بات پر متفق ہے کہ جولائی میں انتخابات ہو جائیں؟ کیونکہ یہی آپ کو آفر کیا جائے گا، اگر زیادہ سے زیادہ کیا جاتا ہے، اکتوبر سے نیچے بھی آتے ہیں تو جولائی ہوگا، اس میں آپ تمام پورے پاکستان میں ایک ساتھ الیکشن کرنے پر تیار ہو جائیں گے؟ یہ وقت کم ہے، اگر 5-7 دن میں فیصلہ کرنا ہے۔ اسد، سب سے پہلے تو ہم اس وقت کسی بھی صورت ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کوئی بھی اقدامات ہوں، ہم اس کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے، نمبر 1۔ نمبر 2، لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ۔ ہم کورٹ میں گئے ہیں نا، سپریم کورٹ میں۔ اب کورٹ نے تو مسرت صاحبہ آپ کے اوپر چھوڑی ہے، سیاسی قوتوں پہ، کورٹ کیسے ڈیسائیڈ کرے گی؟ یہ وہ تو اس سیسیلین مافیا کے اوپر چھوڑی ہے جو ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، کبھی انہوں نے ان کی کردار کشی کی، کبھی انہوں نے 3242 کا جو بھی آپ سن ہی رہے ہو نا۔ اچھا نہیں، مجھے مگر یہ بتائیں نا مسرت صاحبہ، اگر آپ ابھی بھی اپنے سیاسی مخالفین کو سیسیلین مافیا کہتے رہیں گے تو مذاکرات کیسے پھر ہو سکتے ہیں؟ اسد، مجھے ایک اپنا موقع پلیز سامنے رکھنے دو، آپ ریپڈ فائر کی طرح میری باری آ جاتے پھر جلدی سے آگے جاتے ہیں۔ چلیں میں بتاتی ہوں، دیکھیں ہم نے پہلے دن سے ہمارا مذاق اڑایا گیا، جی بندے نہیں تھے تو یہ مڑ گئے واپس۔ کہاں ہم نے ان کو مذاکرات کے لیے اونلی فار 1 پوائنٹ ایجنڈا الیکشن کے اوپر بات کرنے کی دعوتیں نہیں دی، فرام خان صاحب ٹو ایوری، سارے جو ہمارے سیکنڈ ایئر کی فرسٹ ایئر کی لیڈرشپ نے دی۔ الیکشن کرانے کے اوپر تو کوئی نہ کرانے کے اوپر تو کوئی تک ہی نہیں بنتی، یعنی کہ جیسے ان کی جو خواہشات کیا ہیں کہ ایکسٹینشن مل جائے، غیر معینہ مدت تک انٹرم سیٹ اپ چلتا رہے، یہ پاسبل ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ پھر آئین اگر کوئی راستہ نکالے گا آئینی طریقے سے، اگر اس کو آگے کیا جا سکتا پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پھر یہ تو جواب تو دینا پڑے گا کہ کیسے آپ کیسے، یعنی کہ 90 ڈیز سے اوپر ایک دن بھی نقوی سیٹ اپ نہیں جا سکتا جو انٹرم سیٹ اپ ہے، ٹھیک ہے؟ اب بھلے وہ اگر وہ نیوٹرل بھی ہوتا، میں اب ایک اور نقطہ سامنے رکھتی ہوں، ہمارے ساتھ تو جو انہوں نے کیا سو کیا، اگر وہ بہت اچھا ایک آئیڈیل سیٹ اپ بھی ہوتا تو کیا آپ کے آئین میں اس کی گنجائش ہے؟ جواب ہے نہیں ہے جی، 90 ڈیز سے اوپر وہ نہیں جائیں گے۔ اگلی جو ہمارا موقف ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو اس ملک میں الیکشن دینے کے لیے اپنی 2 حکومتیں اس نے خود قربان کی ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، جو کہ اس کا اندیا یہ دے رہے تھے، لیکن ہمیں یہ لگا، جو کہ یہ حقیقت میں ثابت ہوا، کہ پاکستان کو بچانے کا واحد حل الیکشن ہے۔ ٹھیک ہے، جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی، مگر یہاں پر یہ ایک ڈیڈ لاک آپ کی باتوں سے پیدا ہو رہا ہے نا مسرت صاحبہ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن سے اوپر نہیں جا سکتے، اور نہ نگران حکومتیں جا سکتی ہیں، نہ الیکشن جا سکتے ہیں 90 دن سے اوپر۔ اب 90 دن سے اوپر جا نہیں سکتے تو پھر مذاکرات کس لیے ہو رہے ہیں؟ پھر تو الیکشن، پھر آپ مذاکرات میں کیوں جائیں گے؟ میں جہانگیر صاحب کی طرف جانے سے پہلے بلال صاحب اگر آپ اس کو رسپونڈ کر دیں، کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ لوگ ایون ان کا جب مدت ختم ہو جانی ہے تو اس کے بعد بھی کرسی کے ساتھ ایلفی کے ساتھ چپکنے کے لیے تیار ہے۔ ان کی ماشاءاللہ سے جو بہادری کے قصے ہیں نا، تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے بھی جائیں گے اور لکھے جا بھی رہے ہیں۔ دوسری جو بات ہے یہ کہ جی لائف تھریٹس ہیں، ان کو جس طرح سے فسائیت کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو تو کبھی یہ سامنا ایک دن کرنا پڑے نا تو باشمول آپ سارے جا کے لندن سے بھی آگے بھاگ جائیں۔ نہیں وہ خیر اٹک کلا اور جہاز میں ہتھکڑیاں لگا کے اب کمپلیٹ ایک ہسٹری تو ہے نا ان کی بھی، ہسٹری، اس کے بعد ہسٹری کا انجام بھی تو دیکھو نا، ہوا کیا؟ ماشاءاللہ سے جدہ کی فلائٹ بریف کیس کے ساتھ، اور ہم نے کوئی این آر او نہیں لیا، ہمارا کوئی 10 سال کا معاہدہ نہیں نکلا۔ ان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ان کی پارٹی لیڈرشپ کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، یہ قطری لیٹر کی پیداوار، اور یہ چلیے صحیح ہے۔ میں ویسے درخواست کروں گا یا تجویز یہ دوں گا کہ چونکہ اب تمام سیاسی جماعتیں مذاکرات میں اتر رہی ہیں، ہو سکتا ہے ایک میز پہ بیٹھنا پڑے، تو ٹیمپریچر کو تھوڑا سا مسرت صاحبہ ٹاک شوز میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی کم کرنا پڑے گا تاکہ مذاکرات کرنا جو ہے وہ تھوڑا آسان رہے۔ بہرحال بہت شکریہ